تشریف رکھیں. آپ آگے نہیں آئے جی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. گلی گلی میں شور ہے، یہ چور ہے وہ چور ہے کہ نعروں سے آج قومی اسمبلی کا ایوان گونج اٹھا. پاناما کیس ملتوی ہونے اور 70 دن کے بعد پارلیمنٹ سے غیر حاضر رہنے کے بعد پی ٹی آئی کی آج ایوان میں آمد ہوئی. حکمران جماعت کا ارادہ تھا کہ پی ٹی آئی کا خیر مقدم کیا جائے اور پاناما لیکس پر بحث میں بھرپور حصہ لیا جائے، لیکن آج کچھ اور ہی ہوا. سب سے پہلے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی پاناما لیکس کے حوالے سے پارلیمنٹ میں تقریر کو سپریم کورٹ میں سیاسی بیان کہنا نہایت افسوسناک ہے. پارلیمنٹ تمام اداروں سے بالاتر ہے. اسپیکر صاحب، تکلیف ہو رہی ہے، یہ چیزیں سن کے پریشانی آ رہی ہے کہ جی اب تو کیا ہے، اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے. او توبہ، یہ آپ نہیں کہتے ہوں گے، لوگوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ ہم نہیں کہیں کہ چیف مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں لوگوں کی سوچیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے سیاست کو کس ٹرن پہ لے گئے ہیں. جھوٹ ایک لعنت ہے، چاہے وہ خورشید شاہ بولے چاہے وہ کوئی اور بولے. جھوٹ لعنت ہوتی ہے، جھوٹ قوموں کو تباہ کرتی ہے، اور وہ بھی مقدس ایوان میں. ایک وقت تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پیچھے گلف کے ریاست کے حکمران پیچھے چلتے تھے، پیچھے چھپتے تھے. آج ایک وقت ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم چھوٹی سی ریاست کے ایک شہزادے کے خط کے پیچھے چھپتے ہیں. خورشید شاہ کی تقریر کے بعد خواجہ سعد رفیق کو بات کرنے کا موقع دیا گیا تو پی ٹی آئی پھٹ پڑی. زبردست نعرے بازی کرتے ہوئے اسپیکر کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں. پی ٹی آئی کا موقف تھا کہ خواجہ سعد سے پہلے شاہ محمود قریشی کو بولنے کی اجازت دی جائے. پھر میں دوں گا، میں پہلے ان کو دوں گا، نہیں دوں گا. میں بات کریں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ جمہوریت کے دشمن ہیں، انہیں جمہوریت کے الف میں پتہ نہیں ہے. پتہ ہے مجھے پریولیج. میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ اجازت دی ہے، پریولیج موشن پہ نہیں دی. کیوں نہیں دوں؟ یس آئی ول. بات کریں سعد رفیق صاحب. احتجاج کے باعث سعد رفیق ایوان میں تو بات نہ کر سکے لیکن ایوان کے باہر آ کے خوب بولے. ہم نے اپنی باری پر بات کرنے کی کوشش کی اور یہ ہمارا فنڈامنٹل ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ہم ایوان کی اکثریتی جماعت ہیں، لیکن عمران خان کے ٹولے نے جو آج صرف گند ڈالنے اور شوغا کرنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے اپنی اسی روایت پر عمل کیا اور انہوں نے اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا اور انہوں نے قواعد و ضوابط کی کاپیاں پھاڑی، آرڈر آف دی ڈے کو کے پرخچے اڑائے اور ایک اطلاع کے مطابق کانسٹیٹیوشن کی کاپی کو بھی پھاڑا انہوں نے. کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی اور جو عدالت میں ہم نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم پورے ذمہ داری سے بات کہتے ہیں. نمبر 2، سیاسی بیان ایک وہ ہے جو عمران خان دیتا ہے، 1.5 سال چیختا ہے 35 پنچر لگے اور پھر ایک دن کہہ دیتا ہے ون فائن مارننگ میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا. یہ عمران خان کی سیاست ہے. ہمارا سیاسی بیان سچ پر مبنی ہوتا ہے اور یہ قومی اسمبلی کا ایوان ایک سیاسی ایوان ہے. یہاں پہ جو بات بھی کریں گے وہ سیاسی ہوگی. مگر جب آپ عدالت میں جائیں گے تو پھر ایک الیبوریٹڈ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس میں ثبوت دینے پڑتے ہیں. قومی اسمبلی سپریم کورٹ نہیں بن سکتی اور سپریم کورٹ قومی اسمبلی نہیں بن سکتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریولیج موشن انہوں نے دیا ہے، یہ عدالت عظمیٰ پر، آنریبل سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی ایک بھونڈی کوشش ہے. ہم اس بھونڈی کوشش کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم حیران ہوتے ہیں جب بلاول میاں کرپشن کی باتیں کرتے ہیں. جو شخص کرپشن کی چوری کھا کر جوان ہوا ہو، اسے کرپشن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے. اور جب عمران خان کرپشن کی بات کرتا ہے اور سارے پاکستان کے چور خان صاحب آپ کے ارد گرد اکٹھے ہیں.
کافی الزام تراشی ہوئی ہے آج پارلیمنٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں رانا محمد افضل صاحب, مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں امجد علی خان صاحب, تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور آج سب سے پہلے آپ نے ہی ایجنڈا کی کاپیاں پھاڑی پارلیمنٹ کے اندر. اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. سب سے پہلے جی, جب پارلیمنٹ کی تقدس کی بات کی جاتی ہے تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم پارلیمنٹ کے اندر میاں نواز شریف صاحب بیان دیتے ہیں, جس طرح کہ ان کا پریویلیج موشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کا, کہ جب میاں صاحب بیان دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو وہ ایک سیاسی بات کرتے ہیں. ان کے پریویلیج موشن کا کیا کہنا ہے, اور وہ صحیح بات ہے کہ جو ان کے پچھلے بیان ہیں ان کو ہم سیریسلی نہ لیں چونکہ وہ سیاسی بیان تھے اینڈ دے ہولڈ نو ویلیو. دیکھیں, جب پارلیمنٹ کے اندر جس بیان کی آپ بات کر رہی ہیں تقدس کی, پارلیمنٹ کے ایک رولز ہیں, ضوابط ہیں, اس کے مطابق سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. عدالت کے اپنے رولز ہیں. جو بھی بیان عدالت میں آپ دیتے ہیں, باہر کا بیان وہ کہیں بھی کسی فورم پہ بھی ہو, وہ عدالت کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. عدالت اپنے سامنے بیان لیتی ہے اور اس بیان کی حیثیت ہوتی ہے. ایک پولیٹیشین جہاں بھی سٹیٹمنٹ دے گا, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے عدالت کے اندر اپنا پارلیمنٹ کے اندر کوئی غلط, پرائم منسٹر صاحب کے بیان کی خاص طور پہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر وہ ویلیو فورن پالیسی وہاں پہ بیان کرتے ہیں, ہمارا بجٹ وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے. لیگل میٹرز کے اندر, لیگل میٹرز میں عدلیہ کے اندر جو بیان آپ جا کے دیتے ہیں وہ آپ کا عدالت میں ویلڈ بیان ہوتا ہے. آپ باہر کا بیان عدالت میں جا کے اس کو ریکارڈنگ کا حصہ, عدالت کی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنا سکتے. تو وہ جو 62-63 ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ 62-63 کے تحت تو کوئی بھی پارلیمنٹیرین جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں بول سکتا. ہم نے نہیں کہا کہ وہ بیان غلط ہے یا کیا ہے, لیکن عدالت کے اندر بیان جو ہے عدالت میں جا کے نیا سرے سے دینا پڑتا ہے. یہ ہمارے وکیل کا موقف تھا کہ عدالت وزیر اعظم کو بلا سکتی ہے. وزیر اعظم پہلے بھی عدالت میں گئے ہیں, اگر ضرورت ہوگی تو وزیر اعظم کا ریٹن سٹیٹمنٹ بھی جا سکتا ہے. وہ جو بیان ہے جس کے اوپر یہ سارا ہنگامہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ باہر کا بیان, وہ چاہے پارلیمنٹ میں ہو چاہے کسی اور فورم پہ ہو, عدلیہ میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عدلیہ کے اندر بیان اپنا ہوتا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے چونکہ آپ کا پریویلیج موشن ہے, آپ کی پارٹی کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں افسوس کر سکتا ہوں, افسوس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر کوئی اس طرح کا بندہ میڈیا پہ بات کرے جس طرح کے مسلم لیگ کے کچھ لوگ ہیں, کہ اگر وہ اس طرح کی بات نہیں کرے تو رات کو وزیر اعظم ہاؤس میں سوشل میڈیا میں جو جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو اس کو کھانا نہیں ملتا ہے. لیکن اگر رانا صاحب جیسا بندہ جو خود پارلیمنٹیرین بھی ہے, جو ہم بات کر کے تک گئے کہ پارلیمان جو ہے اتنا بالا تر ہے اور یہ ہے اور اس کو ہم اتنا مضبوط کریں گے, وہ اس طرح کا بات کرے تو اس کے علاوہ میں افسوس کے سوا کیا کر سکتا ہوں. یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں تھا, یہ کوئی جلسے میں لکھا ہوا تقریر نہیں تھا, یہ انہوں نے لکھ کے پڑھا ہے اور پہلے سے لکھا ہے اور آج کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا. سیاسی بیان کا کیا, صاحب کہہ دیں کہ پارلیمان میں انہوں نے جھوٹ بولا تھا قوم سے, جس پارلیمان نے اس کو منتخب کیا تھا. رانا صاحب آپ کو چاہیے کہ وزیر اعظم کو آ کے وہاں پہ جواب دینا چاہیے, پارلیمان کو جواب دینا چاہیے جس ادارے نے اس کو منتخب کر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عدالت میں تو یہ ہوتا ہے اور پارلیمان میں جو بیان دیا جاتا ہے, ہم بھی مانتے ہیں یا تو پارلیمان میں جو بیان دیا ہے وہ جھوٹا ہے یا عدالت میں جو ثبوت پیش کیا ہے وہ جھوٹے ہیں. اس دو میں سے ایک بات ہو سکتا ہے, دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. دونوں بیان ایک ہی ہیں, اس کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے. اس کے آج انہوں نے الزام لگایا نا ہمارے اوپر کے بیانات مختلف ہیں, اس کا جواب سننے کی ان کے اندر کیوں وہ نہیں ہے, سکون کیوں نہیں ہے. ہم جواب سعد رفیق نے جواب تھا نا, ان کے الزام کا جواب دینا تھا, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جواب نہ آئے. رانا صاحب جب آپ کا اسپیکر بولنے سے کہہ دیں, اگر آپ کا اسپیکر پہلے سے جواب کہاں سے آئے گا. انہوں نے کہا نا کہ آپ ان کو بات کرنے کی اجازت دیں, مگر اگر آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھوں گی, چونکہ آپ کے والد صاحب تو لاء منسٹر تھے شیر افغان صاحب, تو آپ بتائیں کہ جو آپ لوگوں نے بھی پٹیشن پریویلیج موشن کیا ہے, بالکل ان کی طرح ایک پریویلیج موشن ہے, آپ لوگوں نے تو سیدھا کہہ دیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, آپ تو قطری شہزادے کو بھی اندر لے آئے اپنے پریویلیج موشن کے اندر, مگر کیا آپ کے اندر بھی برداشت نہیں ہونی چاہیے تھی جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بات تو سنتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں, لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ نے بات کی, اس کے بعد اپوزیشن نے طے کیا تھا کہ شاہ صاحب بات کریں گے کیونکہ ان کی بھی پریویلیج موشن تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی پریویلیج موشن اسپیکر صاحب کے پاس جمع کرائی تھی. افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جو بات نہ کرنے دینا تھا, آج اسپیکر نے جانبداری کا مظاہرہ کیا گورنمنٹ. دیکھیں, اس سے پہلے وہ نیب کو بلڈوز کر چکے ہیں, اس کے بعد ایف بی آر کے ادارے کو تباہ کر چکے ہیں, اور آج پھر الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. اسی طرح آج پارلیمان کے
اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جی پارلیمان جو ہے وہ ساورن ہونا چاہیے, پارلیمان کو بالاتر ہونا چاہیے, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ پارلیمان کے اندر ہمیں کیوں بولنے نہیں دیا جا رہا تھا؟ اور پھر دیکھیں ان کا کہنا, اور اسپیکر صاحب نے بغیر مطلب لیگل بولنے دینے کی, آپ کے بولنے کی وقت ٹائم نہیں آیا تھا نا, باری نہیں تھا, ہم بھی وہاں پہ تھے. ہم نے کیا کہا کہ ہماری بات سنے نا, اس کے بعد گورنمنٹ دیکھے. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس میجارٹی ہے اور اپوزیشن کی بات کو اپوزیشن نے بولنا ہوتا ہے, نشاندہی کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ کی غلطیوں کی, کرپشنز کی, بہت ساری چیزوں کی. دیکھیں ہم چاہ رہے تھے کہ جو پرائم منسٹر کے پارلیمان کے اندر انہوں نے جو کچھ کہا اور پھر سپریم کورٹ کے اندر جو کچھ بتایا گیا, پہلے کہا کہ جی ہم سب چیزیں جو ہیں وہ مناسب فورم پہ جی پیش کر دیں گے. سپریم کورٹ کے اندر کہا کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا آپ کو ایک لیگل بات, وہ کہہ رہے تھے جی اسپیکر صاحب نے کہا جی کہ سب جوڈش ہے. سب بالکل جی, پاناما گیٹس کے ہم کہتے ہیں کہ سب جوڈش ہے, لیکن مجھے یہ بتایا کہ جو انہوں نے, جو ہم تو چاہ رہے تھے جو انہوں نے بیان دیا ہے پارلیمان کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر, دیکھیں ہم اس بیان کو لے کے, وہ بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے, یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. آپ ایکسپلینیشنز چاہ رہے تھے, دیکھیں مگر آپ میں زیادہ تحمل اور پیشنس بھی نہیں ہے. سوری, مطلب دیکھیں ہم پارلیمان, جو جتنا بھی پارلیمان ہے یہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ, دیکھیں آپ کا جو, آپ کیوں آفس ہے نا, پرائم منسٹر ایک آفس ہے. مجھے اجازت دیجئے, آپ نے جب یہ ڈیسیجن لے لی تھی, جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے فیصلہ لے لیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بھرپور بحث کریں گے پاناما کیس کے اوپر, پھر کیا ہوا کہ چلیں اگر آپ ان کو بات کرنے دیتے, یہ پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے, بھرے ہوئے آئے ہوئے تھے, کافی دیر بعد پارلیمنٹ میں آئے ہیں, ویسے بھی پارلیمنٹ کو زیادہ سیاستدان کچھ سمجھتے نہیں ہیں, کورم آپ کے پورے نہیں ہوتے, پارلیمنٹ میں آپ لوگ نہیں آتے, واپس یہ جب آگئے تھے تو آپ نے ان کو کیوں نہیں موقع دیا؟ Why didn't you give them the floor? آپ نے کہا نا یہ بھرے ہوئے آئے تھے, یہ ہمیشہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے کوئی نئی بات نہیں تھی, ہمیں ان کو ویلکم کیا تھا. دیکھیں بات کرنے کے لیے یہ آئے تھے پارلیمنٹ کے اندر, اور لیڈر آف اپوزیشن جو ہے خورشید شاہ, وہ پی ٹی آئی کا لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے کیا؟ وہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں بولا کیا؟ وہ ایم کیو ایم کے لیے نہیں بولا؟ وہ ساری اپوزیشن کے لیے بولا, اور اس کے بعد حکومت کا رائٹ ہے. پہلے کیوں نہیں ہم نے آج کیوں اپنے رائٹ کو مانگا کہ ہم اپنی ٹرن لیں گے؟ لاسٹ ٹائم بلکہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ پہلے خورشید شاہ بولے, پھر شاہ محمود قریشی بولے, پھر اس کے بعد شیخ رشید بولے, اس کے بعد جب ہماری باری آئی یہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. تو ہم نے ان کے سوال کا جو الزام انہوں نے ہمارے پہ لگایا کہ آپ کے 2 بیانات میں تضاد ہے, اس کا جواب ہی تو دینا تھا. ان کی تقریریں تو ایک, کیا خورشید شاہ صاحب نالائق ہیں, وہ پوری بات نہیں کر سکے؟ جی اخونزادہ صاحب. رانا صاحب مجھے پچھلے 5 سال میں ایک بار ایسا بتائیں کہ چودھری نثار اپنا سپیچ کر کے اس کے بعد 3 منٹ کے لیے پارلیمان میں بیٹھا ہے, وہ سپیچ کرتے اس کے بعد نکل پورا ہاؤس تو بیٹھا. آپ نے کیا اپوزیشن کو سنانا تھا یا اپنی سپیچ کرنی تھی؟ آپ سپیچ کری اسمبلی کے اندر, اپوزیشن چاہے چیمبر میں ہے, چاہے گھروں میں ہے, بھی تو ہے نا, پارلیمنٹ کو عوام کی عدالت بھی تو کہتا ہے نا. آپ بولنے دیتے ہیں, ہم لیگل پوائنٹس اٹھانا چاہ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ 50-60 میاں نواز شریف تو آپ نے ووٹ میں اٹھائے نا. دیکھیں پارلیمان کے اندر بھی, دیکھیں بہت سارے, دیکھیں پارلیمان کیا ہے, پارلیمان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں سوال آ گیا کہ نواز شریف نے جو جہاں پہ تقریر کی تھی اور جو سپریم کورٹ کے اندر جو انہوں نے جواب داخل کیا, اس میں بہت زیادہ تضاد تھا. ہم ان سے پوچھنا چاہتے تھے اور پوچھنا چاہتے رہیں گے, دیکھیں کہ میاں صاحب نے یہاں جھوٹ بولا یا سپریم کورٹ کے اندر جھوٹ بولا. دیکھیں میاں صاحب جس آفس کے اندر بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر, ایک بڑا آفس ہے, دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جھوٹا بھی ہے, چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے. خود آئین کو ردی کے اندر پھینک چکے ہیں, یہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. آپ پارلیمان کی چند 5 جو وہاں پہ سپیچز ہے وہ نکال دے اور رانا صاحب کو دکھا دے. جب سپیکر سپیچ کرتا ہے تو پارلیمان میں پوری 10 بندی بھی نہیں ہوتے. اچھا چلیے اس پوائنٹ کو اگر چھوڑ دیں, میں ایک سوال آپ سے چھوٹا سا کرنا چاہتی ہوں. آپ پارلیمنٹ میں اس بار آئے
गए क्यों? पहले तो आपने कहा कि जो पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको नहीं मानते तो हम दे आएंगे, अब क्या बदला? चूंकि प्राइम मिनिस्टर तो अभी तक वहां पे, तो आप क्यों आए आज? हम चाहते हैं कि हमें जवाब दिया जाए कि क्या प्राइम मिनिस्टर अदालत में देंगे जवाब? देखिए चोर तो है, अब झूठा भी है। नहीं, आप पार्लियामेंट में क्यों वापस आए? सर आप पार्लियामेंट में वापस इनके लीडर के हक़ाइक़ मैं सामने रखूं तो इनको बहुत बुरा लगेगा। सुनना चाहते थे कि सच क्या है, तो सच और झूठ सुनने आप पार्लियामेंट में वापस आए। देखिए हमारा हक है। अच्छा, हमारा हक नहीं, जरूर आपका हक है, बड़ी अच्छी बात है, हम राइट रखते हैं। हम चाह रहे, देखिए हम ये कहते हैं जी कि पार्लियामान के अंदर नहीं आते, जब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो ये सच नहीं बोलते, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं ये कहते हैं कि हम साजिश कर। देखिए हमें बताया जाए कि आखिर इन्होंने इदारों को यरगमाल क्यों बना रखा अच्छा, है? ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। इस वक्त मैंने वक्फा लेना है, मगर हमारा भी ये राइट है मीडिया के तौर पे कि हम इनसे पूछें कि ये क्यों पार्लियामेंट से एब्सेंट रहते हैं और अपनी तनख्वाहें फिर भी लेते हैं और हमारा काम नहीं होता और कोरम क्यों नहीं पूरा होता। ये भी हमारा राइट है और ये आपका भी राइट है। हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के तकद्दुस को खराब नहीं किया गया, जजेस के ऊपर भी बात हुई और एक तोहमत लगाई गई लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका झुकाव एक खास पार्टी के बारे में है। उसके बारे में भी पूछते हैं कि उसके ऊपर स्पीकर साहब ने, अखुंज़ादा चटान साहब, कहा कि आप क्यों जो अदलिया के इदारे उसको आप मुतनाज़े क्यों बना रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको ये कहने की कि जो अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनको भी आपने मुतनाज़े कर दिया? हमारा तो सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाओ। हम तो नहीं बना रहे, हुकूमत बना रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था डोगर का जिक्र करके, इसका मतलब ये लिया था कि डोगर जब आया था अपने मर्जी का जज, इस वक्त के लोगों ने क्यों नहीं बोला था हमारा भी अपने मर्जी का जज आ रहा है। आपके मर्जी का जज कैसे आ गया सर? वो तो सबसे सीनियर हैं, सबसे सीनियर हैं, वो किसी की मर्जी के जज। अच्छा, ये तो आप ख्वाजा मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त जो हमारी वकला बरादरी है वो इसके बारे में क्या सोच रही है। हमारे पास साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर साहिबा मौजूद हैं। आसमा जहांगीर साहिबा, आपने जो पार्लियामेंट में आज हुआ आपने देखा, खुर्शीद शाह साहब ने क्या कुछ कहा आपने देखा, आप क्या देखती हैं इसको? जो वकला बरादरी है इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखेगी? क्या आप समझती हैं कि आज जो अदलिया का एक इदारा है उसके तगद्दुस को नुकसान पहुंचा है? मुनीजा, मैं इसके साथ एक सवाल अखुंज़ादा चटान साहब आपसे करना चाह रहे हैं। आप जिक्र तो करते हैं खुर्शीद शाह साहब के, इसके साथ ख्वाजा आसिफ साहब का बयान का भी जिक्र करो जो उन्होंने कहा था कि डोगर के टाइम पे लोगों ने क्यों इतराज नहीं किया, जो आप हमारा चीफ जस्टिस आज उसने बयान दिया है। ये चीज इसके साथ शामिल करो, दोनों के बारे में बात। आसमा जहांगीर साहिबा कि आज हमारा जो चीफ जस्टिस आ रहा है तो आपको क्यों तकलीफ है? अच्छा, अब उनका रिएक्शन ले लेते हैं। जी आसमा साहिबा। बात यूं है कि जो बार एसोसिएशन है उसने डोगर के जमाने में बिल्कुल इतराज किया था और इतराज करने वाली बात भी थी, और आपको पता नहीं है शायद कि बार एसोसिएशन ने डोगर कोर्ट को बॉयकॉट किया था। हम में से कोई वकील उस अदालत में पेश भी नहीं होता था। मगर मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी आई हूँ सुप्रीम कोर्ट बार के खाने से, जो फेयरवेल डिनर था जमाली साहब का, और वहां पे कोई शख्स नहीं था जिसने ये बात नहीं की कि ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं बाशमूल ख्वाजा आसिफ के, ये इदारों को क्यों तबाह करने बैठे हैं। मसलन आप देखें कि पहले तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब आए, वो अपनी अच्छी यहाँ पे एक छोड़ के गए लेगेसी, उन्होंने बड़े अच्छी जजमेंट्स भी लिखी माइनॉरिटीज के लिए, उनके बारे में भी सोशल मीडिया पे आया। उसके बाद नासिर मुल्क साहब आए, उनके बारे में क्या क्या बातें नहीं हुई, और वो जज ऐसे थे जिन बार में अंग्रेज जज कहा जाता था। मैं ये नहीं कहती कि मैं इनकी सारी जजमेंट से इत्तेफाक करती हूँ, वो इख्तलाफ अपनी जगह है जजमेंट के ऊपर, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि नासिर मुल्क की जजमेंट से आपको इख्तलाफ हो सकता था, मगर ये कहना कि वो इन्फ्लुएंस कभी हुआ था, ये कोई बार में उनके ऊपर इल्जाम ना कभी लगा ना आज लगा है। मगर आसमा साहिबा, आज जो खुर्शीद शाह साहब ने कहा है, आपको नहीं लगता ये कह के एक शक का बीज बो दिया है? और चले ख्वाजा आसिफ साहब, चले ख्वाजा आसिफ साहब और खुर्शीद शाह साहब की जो बातचीत हुई है जी, एक मुहावरा है, मैं वो मुहावरा नहीं इस्तेमाल करना चाहती, मगर एक आदमी ने गलत बात की, बहुत गलत किया, और दूसरे ने उससे भी गलत की, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीनियर मोस्ट है वो जज लगते हैं,
اور ابھی ثاقب نثار نے جو ججمنٹ دی ہے فیڈریشن کے اوپر، اس کے اوپر تو گورنمنٹ کے خلاف ابھی ججمنٹ دی ہے، شاید لوگوں کو نہیں پتا یہ بات۔ اچھا، تو یہ تہمت لگانا میں سمجھتی بڑی زیادتی ہے۔ اسی طرح جمالی صاحب کے اوپر پہلے تہمت لگی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جمالی صاحب کیوں چھوڑ کے گئے؟ تو ثاقب نثار کے لیے تو وہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، اگر وہ چاہتے تو وہ خود کر لیتے، انہوں نے خود کہا کہ میں نہیں کر سکا۔ تو جب پھر یوں کرے کہ آپ ججز خود بنا لیں اور ان کو ججمنٹ بھی لکھ دیں تاکہ وہ سائن کر دیں۔ دیکھیں، نہ ثاقب نثار کسی کا جج ہے، نہ ظہیر جمالی کسی کا جج تھا، نہ ناصر الملک کسی کا جج تھا، نہ تصدق حسین جیلانی کسی کا جج تھا۔ ٹھیک، ہم ان سے اختلافات ضرور رکھ سکتے ہیں ان کی ججمنٹ سے، مگر اس وقت سپریم کورٹ جو ہے مور اور لیس بائی اینڈ لارج کافی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی دیکھیں، آج جو خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ لوگوں یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے تو خورشید شاہ جیسا سینئر موسٹ آدمی اس کو ہوا دے رہا ہے پارلیمنٹ میں، اور اس کنٹیمپٹ، یہ کنٹیمپٹ یعنی کہ خواجہ آصف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ کر رہے تھے؟ میں خورشید شاہ صاحب کا نام لے کے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں یہ تاثر، اگر کسی میں یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بات کر رہا ہے، اس کے کنٹیمپٹ کو خورشید شاہ صاحب ہوا دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ اخونزادہ صاحب دیکھیے جی، ہم بالکل ہوا نہیں دے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، ہم ان ججوں کے سامنے بھی پیش ہوئے اور ہم نے کسی پہ کوئی تنقید نہیں کیا ہے، ان کے فیصلوں پہ تنقید ضرور کی ہے، لیکن فیصلے ہم نے تسلیم کیے جو ہمارے خلاف بنے تھے، جس کی ویڈیو ٹیپ آج بھی موجود ہے۔ لیکن ہم نے، انہوں نے، آپ پورا سنا دے خورشید شاہ صاحب کا، انہوں نے تو یہ کہا کہ خدا را آپ لوگ ہماری چیف جسٹس کو، انہوں نے اپنا کہا ہے کہ ہماری چیف جسٹس کو، پاکستان کی چیف جسٹس کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟ تو اگر انہوں نے حکومت کو یہ کہا ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر، تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کوئی عدالت کی توہین کیا ہے، انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ چلیں، جو وہ بائٹ ہے وہ سنا دیتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ دیکھیں، ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ بیسیکلی خواجہ آصف دیکھنا تو یہ چاہیے کہ وہ پاکستانی عوام کو یا جمہور کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت سپریم کورٹ کے اندر تاریخ کا ایک انتہائی اہم کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، پاناما گیٹس ہم سمجھتے ہیں، کہ جس میں یہ تعین ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرپشن کے خاتمے کا باعث بنے گا، اور ایک نئے چلیں، آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایک ہسٹوریکل کیس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، مگر آپ لوگ جب یہ سب کچھ کہتے ہیں، پریویلیج موشنز ڈالتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو میڈیا، اور بار بار جمالی صاحب جب گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پریشر، ہم میڈیا کا کوئی پریشر نہیں لیتے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ججمنٹس بالا تر، آپ میں کوئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کانفیڈنس نہیں ہے آپ میں سے کسی کا۔ آپ نے کہا جی کمیشن بنا دو، پھر آپ نے، انہوں نے جب کمیشن بنائی تو آپ نے کہا ہمیں کمیشن نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور سابقہ ادوار میں جو کچھ کمیشنز کے ساتھ ہوا ہے یا کمیشنز نے جو ججمنٹ دی ہے وہ انفارچونیٹلی بہت، اس کی کوئی تاریخ کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، کیوں کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر، وہ فیصلہ کریں یا نہ کریں، کمیشن بنائیں، وہ رائٹ بھی ان کے پاس ہے لیگلی۔ ایک منٹ رانا صاحب، دیکھیں، ہم نے اگر پاکستان کے اندر لوگوں کی وہ گورنمنٹ یا وہ ادارے جو ایف بی آر ہے، نیب ہے، پارلیمان ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ مضبوط تبھی ہوں گے جب ایک تعین ہو جائے گا کہ اب نو مور کرپشن۔ اچھا، ایک سیکنڈ، اب ادھر ہی رک جائیں، چھوٹا سے ایک لائن، ون لائنر۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ الزام لگا کے ہمیں عدالت میں لے کے گئے، اور پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو الزام لگاتا ہے اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ الزام درست ہے کہ غلط ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا۔ اور یہ جو برڈن آف پروف ہے، یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ لیگل ڈیبیٹ ہے، اور چونکہ ہم سماعت اٹینڈ کرتے رہے، اس پہ رپورٹنگ کرتے رہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے اس وقت۔ میں صرف وہ ساؤنڈ بائٹ آپ کو پھر سے سنانا چاہتی ہوں جس کے کنٹروورسی اتنی بحث ہو رہی ہے، وہ سنیے۔ اسپیکر صاحب، تکلیف ہو رہی ہے، یہ چیزیں سن کے پریشانی آ رہی ہے کہ جی اب تو کیا ہے، اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے، او توبہ، یہ آپ نہیں کہتے ہوں گے،
लोगों में डिस्कशन हो रही है, अब क्या होगा? मेरा ख्याल है ये हम नहीं कहेंगे चीफ मगर मैं ये नहीं कह सकता, मैं लोगों की सोचें बता रहा हूं कि हमने सियासत को किस टर्न पे ले गए हैं। झूठ एक लानत है। अखुनज़ादा चट्टान साहब, फिर भी आपने वो नहीं सुनाया जो वो कह रहे हैं कि हमारी चीफ जस्टिस को, खुदारा पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को वो भी गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। अच्छा, अगर आप मुनीजा, जो बात आपने किया, जो बात अस्मा जहांगीर साहिबा ने किया, आप क्या कह रही है? अस्मा जहांगीर साहिबा क्या कह रही थी? यही कह रही थी ना कि इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाओ। मगर सच तो ये है कि आज हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जमहूरी सियासतदानों ने जो बार बार जमहूरियत का हमें दर्ज देते हैं, सारे इदारों को मुतनाज़े बनाया, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सियासतदान खुद हो। इन्होंने एक दूसरे के ऊपर, और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि उन्होंने फौज को भी मुतनाज़े बनाया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। हमने देखा है कि किस तरह स्वात के अंदर फिर से तालिबान ने चिट्ठियां फेंकनी शुरू कर दी हैं, भत्ता वसूल करने की उन्होंने रिक्वेस्ट डाल दी है, बल्कि मुतालबा कर दिया है। फिर हमने देखा है कि किस तरह वज़ीरिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है। फिर से कराची के अंदर हमने देखा है कि दहशतगर्दी का एक असर देखा है। बलूचिस्तान के अंदर हमने देखा है कि किस तरह धमाके हुए हैं, गली गली में यहाँ पे पानी नहीं, बिजली कहीं नहीं। मगर हमने क्या देखा है कि पार्लियामेंट, जिन लोगों को हमने वोट दिया था कि वो आके हमारे मसाइल हल करेंगे, हमने वहाँ पे सिर्फ हंगामा आराई देखी है। आप बड़ी जमात से हैं राना साहब, ये बताइए कि जब आप हुक्मरान जमात से होते हैं और आपकी सिंपल मेजॉरिटी है माशाल्लाह से, तो आपको नहीं चाहिए कि आप रिकंसिलिएशन की कि आप कोशिश करें कि ये पार्लियामेंट के अंदर वापस आएं, ताकि पार्लियामेंट के अंदर जो अहम हमारे प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनके पर बातचीत हो, कोई अमल दरामद हो? देखिए, स्पीकर जो है, जो कि हाउस को चलाता है, वो नून लीग का मेंबर नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट स्पीकर है। उसने हाउस को चलाना है। वो उसने गवर्नमेंट को भी बारी देनी है, अपोजिशन को भी बारी देनी है। अगर एक अपोजिशन की छोटी जमात वहाँ पे धांधली धींगा मश्ती करेगी कि मैं आउट ऑफ टर्न बोलूंगा और स्पीकर को डिक्टेट करेगी, तो स्पीकर डिक्टेट नहीं होगा। आज अगर ये 15 मिनट के लिए मगर सच तो ये है ना कि स्पीकर आपकी जमात से है और उनके पर इल्जाम ये लगा चुके हैं कि वो दरबारी हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा दिल भी बड़ा करना चाहिए, बर्दाश्त भी करनी चाहिए। आप बड़ी मेजॉरिटी में किसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाया? अच्छा, मुझे बताएं, एक इदारा बताएं जिस पे इल्जाम गुजारिश, अगर ये इस तरह चलता रहा 3, 4, 5, 6, 7 दिन, कीमती वक्त पार्लियामेंट का जाया होता रहा, तो नुकसान तो हमें वोटरों को होगा ना कि आप लोग नहीं आ रहे। इतने आपने 24th अमेंडमेंट पास करनी थी, क्या हुआ? कोरम पूरा नहीं था, मसाइल थे। आप चंद दिन की बात कर रही हैं, 3.5 साल से ऐसे चल रहा है, हम फिर भी काम कर रहे हैं और हम फिर भी पाकिस्तान पार्लियामेंट के बगैर कैसे पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे हैं। हम देखिए, जो हमने अपना जब रेफरेंसेस आते हैं, हमने अपना काम करना है, हम इनसे डिक्टेट नहीं होंगे। पार्लियामेंट के बगैर आप काम कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर ही काम हुआ है, इतनी लेजिस्लेशन हुई है, रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है। अब यहाँ पे बेशुमार कवानीन मिसाल के तौर पे वो मेरी बात बेशुमार में क्या है, मैं अपनी बात करना चाहूंगा। एक दूसरे शुमार करें। अगर रेफरेंसेस आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आती है, गवर्नमेंट के आप भेज देते हैं इलेक्शन कमीशन को, और जो हमारे जो हकायक पे मबनी थे आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। देखिए, लिख के फैसला किया है स्पीकर ने, वो लिखे हुए फैसले उसके बाद उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो समझते हैं कि वो मुतनाज़ है। कुछ भी इन्होंने दरबारी होने का इससे बड़ा क्या लोगों ने इनको वोट दिया है ना सर, फिर भी लोगों ने इन्होंने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी को ब्लेम किया, आरओज को ब्लेम किया। देखिए, हर एक को ब्लेम किया। राना साहब, एक मिनट हौसला करें ना। मेजॉरिटी की बुनियाद पे आप अपोजिशन को बिल्डोज करना चाहते हैं, बात नहीं सुनना चाहते, इससे बड़ी क्या? और फिर स्पीकर को इतनी क्या मसाइल थे कि वो अगर हम 10 मिनट बात कर लेते, 20 मिनट बात कर लेते तो हमारा क्या हर्ज था? हम कर लेते तो क्या गवर्नमेंट है, काम है सुनने, आगे लेट जाए। अपोजिशन का काम है निशानदेही के आगे लेट जाए। अगर देखें, ये अमीरुल मोमिनीन पहले भी ऐसे किया कि नवाज शरीफ हमारी बारी आती है बोलने की, ये वॉकआउट बात है। ये देखिए, अगर ये मगर आपने अवाम की अदालत में जो आप समझ रहे थे कि आपका जो परसेप्शन गलत बना है, उसको दुरुस्त करने के लिए आपने ये सेशन जवाब देना था, इनको मौका फिर मिलना था। लेकिन अगर इनके हम पहले कर लेते तो क्या? चट्टान साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर ये स्पीकर नहीं है, ये तो नून लीग का मतवाला है। स्पीकर तो थी फहमीदा मिर्जा,
स्पीकर तो था फैसल करीम कुंडी, स्पीकर था यूसुफ रजा गिलानी साहब। आप इस दौर को देख ले, चाहे छोटे पार्टी का पार्लिमानी लीडर है या बड़ी पार्टी का पार्लिमानी लीडर है, ये नहीं कि वो हमारे को तारीफ नहीं थी, उस वक्त पीटीआई होती, आपको पता लग जाता था वहां पे पीटीआई मतलब मान गए ना, हम जो बातें कर रहे हैं वो सच पे कर रहे हैं। पागल जवाब देखिए, पाकिस्तान में 6% है इमरान खान साहब की अटेंडेंस पार्लियामेंट के अंदर। अखुनज़ादा साहब ये सुने जरा, स्टेटिस्टिक मजे का है। 6% है इमरान खान साहब की अटेंडेंस और मियां नवाज शरीफ साहब की 17% है। और इनके टाइम पे कोरम को 26 बार टूटा है, रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब सर मुझे बताएं, ये जो सिचुएशन आ गई है, चले हम मान जाते हैं, ये कहते हैं कि जी आप सारा जो सिनेरियो आपके फेवर में चला गया है, बहुत सारे लोग बातें बाहर करते हैं, मैं कम से कम उन अदारों को मुतनाज़ नहीं करना चाह रही। अब अगर आपने आगे बढ़ना है, 2018 तक इलेक्शन होना है, कोई आपके पास रिकंसिलिएशन की पॉलिसी है, कोई रीथिंक है कि जी हमने कैसे करना है, इनसे कोई बातचीत करनी है, कोई बैक चैनल टॉक्स करनी है, जिस तरह ये रिकंसिलिएशन करते हैं। एक बात इसके साथ ये भी और इश्यूज पे होगी जी, अभी उन्होंने कह दिया राणा साहब ने कि बेशुमार कानून साजी हुई है। क्या करप्शन के लिए कोई कानून साजी हुई? क्या दांडी को रोकने के लिए कोई कानून साजी हुई? क्या कानून साजी आपने किया? हमें तो बताए। अब जवाब ले लें, फिर मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है। जवाब ले लें। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लॉज आए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लॉज आए हैं, FBI के ऊपर लॉज आए हैं। ये सारी करप्शन को अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे गए हुए थे, वो ट्रांसपेरेंसी का फ्रांस के अंदर हमने एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया है कि हर चीज जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी के इंटरनेशनल के हमने साथ ले जाने का कोई प्लान, मुस्बत प्लान। इश्यूज के ऊपर हम साथ चलेंगे, इल्जामात के ऊपर हम जवाब देंगे। कोई बैक चैनल बातचीत इनके साथ? बैक चैनल नहीं करेंगे, फ्रंट पे करेंगे। फ्रंट पे करेंगे। तो नाजरीन, सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो सियासतदान है वो एक शाख के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं और उसी शाख को काट रहे हैं, और जब ये गिरेंगे तो इसके जो पार्लियामेंट के अंदर सफेद